دوستو، ڈومیسٹک وائلنس بل کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ شدید تنازع کی وجہ بننے کے سبب جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو نظر ثانی کے لیے بھیجا جائے گا۔ دیکھا جائے کہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف تو نہیں، اگر ایسا ہے تو اس کی کون کون سی شقیں خلاف اسلام ہیں۔ اگرچہ اس بل کے حامی کچھ وفاقی وزراء اس بل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بلا وجہ کا تنازع کھڑا کر دیا گیا۔ صوبوں میں پہلے سے ہی اس سے ملتے جلتے قانون بن چکے ہیں اور ان کا نفاذ بھی عمل میں آ چکا ہے۔ صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا کے جو اس طرح کے ملتے جلتے قوانین ہیں ان کا جائزہ جب اسلامی نظریاتی کونسل نے لیا، ان قوانین کی کئی شقوں کو خلاف اسلام قرار دیا۔ دونوں میں سے یعنی کے پی کی اور پنجاب میں کسی بھی صوبے نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلوں کے مطابق ان قوانین کو درست نہیں کیا۔ صوبہ سندھ کے جو ذمہ داران ہیں ان کا کہنا ہے کہ سندھ نے یہ قانون تو بنا لیا لیکن اسے کبھی کونسل کو جائزہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے کہ سندھ کا قانون پنجاب اور خیبر پختونخوا سے زیادہ متنازع ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جب یہ بل گزشتہ سال کی آخری مہینوں میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تو اسی دوران اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کا سرسری جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس بل کی کئی شقیں قابل اعتراض ہیں۔ کونسل نے یہ کہتے ہوئے اس بل پر تفصیلی غور و خوض کرے گی اور قابل اعتراض شقوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ سفارش کی کہ اس بل پر قانون سازی کا عمل روک دیا جائے۔ اگرچہ کونسل کا یہ اجلاس گزشتہ سال نومبر میں ہوا لیکن اس فیصلے کے بارے میں وزارت انسانی حقوق کو گزشتہ ماہ کی 17 تاریخ کو آگاہ کیا گیا۔ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھانے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے معلوم کر لی جائے، جو کہ ایک خوشائند بات ہے۔ کونسل اس معاملے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی تجاویز دے گی جس کا سب کو انتظار کرنا چاہیے، لیکن ایک عام انسان کیا سوچتا ہے، اس میں اسے قابل اعتراض بات کیا ہے؟ جہاں تک جسمانی تشدد کی بات ہے تو اس کو روکنے پر تو کسی کو اعتراض نہیں، لیکن اس بل میں تشدد کی تعریف میں جذباتی، نفسیاتی اور زبانی عمل کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مالی تشدد کو بھی تشدد میں شامل کیا گیا ہے۔ تشدد کی لامحدود تعریف کی وضاحت کے لیے جن چند افعال کا بل میں ذکر کیا گیا ہے ان میں کچھ پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے، جیسے یہ بل گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو فروغ دینے کا راستہ کھول سکتا ہے، خاندان اور شادی کے اداروں کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس کا ایک سیکشن ہے، اس کے مطابق اگر شکایت کنندہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اپنے باپ، ماں، بھائی یا بڑی بہن کے متعلق شکایت کرتا ہے کہ اس کی توہین کی گئی ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے تو یہ تشدد کے زمرے میں آئے گا، جس کی سزا 3 سال تک ہے، اور جس کے نتیجے میں جس فرد کے خلاف شکایت کی گئی اسے گھر سے بھی بے دخل ہونا پڑے گا۔ اس طرح اگر باپ، ماں، بھائی، بڑی بہن کو اپنے گھر کے کسی لڑکے یا لڑکی کے بارے میں شک ہے کہ اس کا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے تو اس کے لیے اس لڑکی یا لڑکے کی نگرانی کی جاتی ہے، اسے تربیت کے مقصد کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم گھر سے نہیں نکل سکتے یا نکل سکتی، تو نگرانی کرنا، اس کو گھر سے نکلنے سے روکنا بھی اس کے لیے جذباتی اور نفسیاتی تشدد بن جائے گا۔ اگر باپ نے، ماں نے، بڑی بہن یا بھائی نے اپنے ہی خاندان کے لڑکی کو یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں ماروں گا اگر تم نے یہ کیا، تو یہ جسمانی اور ذہنی تکلیف تصور کی جائے گی، جو اس بل کے مطابق قابل گرفت گھریلو تشدد ہوگا۔ اگر گھر کا کوئی فرد یہ شکایت کر دے کہ اسے اس کے باپ، شوہر، بھائی، ماں، بہن نے ہراساں کیا اور اس میں جسمانی تشدد شامل نہ ہو تو بھی یہ اس بل کے تحت جرم تصور ہوگا۔ اس قانون میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن اس کے خد و خال کو دیکھ کر واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصل مقصد وہ نہیں جو بتایا جا رہا ہے، بلکہ خاندانی نظام اور شادی کے بندھن کو کمزور کرنا، بوائے فرینڈز، گرل فرینڈز کلچر کو فروغ دینا،
जिस पर वालिदैन बड़े भाई बहन को इतराज़ करने का कोई हक ना हो। आज का स्कूलों कॉलेजों का कोई हाल नहीं। अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहेंगे और उनकी तरबियत की घर से जायज़ सख्ती करेंगे, रोक टोक करेंगे, तो इन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर से बचाएंगे, तो फिर आप जज्बाती, नफसियाती या ज़बानी तशद्दुद करने के मुजरम करार पा सकते हैं। इस बिल का सबसे ख़तरनाक पहलू बच्चों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर अपनाने, जबकि माँ बाप को जेल भेजने, घर से बेदखल करने और मुजरमों के हाथों और पाँव में कड़े पहनाने का डर पैदा करना है। दोस्तों, ये इस तरह का बिल, डोमेस्टिक वायलेंस बिल, ये तो इस तरह का है जैसे कि ये कोई मरीख पर हमारी कौम रह रही है। इस कौम के पास गोया कि कुरान पाक नहीं है। इस कौम के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नहीं है। ये तो इस तरह का कानून पेश कर दिया गया। ये नक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, लैला नज़र आता है, मजनू नज़र आती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक और चीज़ है। वैसे अभी तक कोई वाज़ेह इक़दामात हुकूमत ने नहीं उठाए कि ख़वातीन को उनका हक़ वरासत मिल जाए। चूँकि चनाचे हुकूमत करती रहती, इतना गंदा निज़ाम अदालत, लंबे पेशी, लंबी डेट्स उधर नहीं आती जहाँ पर ख़वातीन को डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होकर उनकी जो है ना वरासती जायदाद मिल जाए। इस तरह की बातें करके लोगों को लायानी मसाइल में घसीट कर और हुकूमत अपने मामला से तवज्जो हटा कर इस तरह के बिल इंट्रोड्यूस करके कुछ अरसा चला कर मीडिया की जीनत बना कर फिर उसे वापस ले के अमेंड करके बड़े कानून बने हुए हैं। असल बात तो अमल की है। कुरान से बड़ा कानून हमारे पास और क्या है? आप जाकर देखें अदालतों में जजेस का हाल क्या है, किस तरह फैसले वो कर रहे हैं, लटके हुए हैं केस। तो इसलिए ये गर्ल बॉय फ्रेंड्स बिल जो है वो देखना होगा कि जिस गहवारे की हम बात करते हैं, जिस गहवारे ने बच्चे की तरबियत करनी है, जिस घर में ये होनी है, जिस माँ की गोद में बच्चे ने तरबियत पानी है, वहाँ पर ये इस तरह का कानून जो अजीबो गरीब बना दिया गया, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी मुस्लिम माशरे के लिए ये बातें नहीं की गई। मेरी ये राय है, आप लोग इससे 100% इख्तलाफात कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आपका इख्तलाफ आपका हक़ है। जो मेरे ज़हन में था मैंने कह दिया। इस हवाले से मैंने कल के अखबारात में बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल देखे जो इस हवाले से लिखे गए, जिनमें इंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल भी मुझे बहुत पसंद आया। वो हमेशा ऐसे मौज़ूआत पर बड़ा अच्छा लिखते हैं। और दोस्त भी हमारे हैं जिन्होंने इस हवाले से आवाज़ उठाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।